بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید عکا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سامعین محترم، آج ایک خاص عنوان کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جس شعر مبارک کو میں نے پڑھا ہے، یہ شعر خواجہ خواجگان معین بے کساں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دیوان کے اندر یہ موجود ہے۔ آپ امام علی مقام امام حسین کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی شوکت کو بیان فرماتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک کلپ دیکھنے کو ملا جس میں ایک یزیدی صفت شخص، ناسبیت کا پرچار کرنے والا، جہالت کا پلندہ، غلیظ القلب، خبیث الفطرت، بلکہ اخبث الناس یا جہل مطلق، مجہول مطلق اس کو میں کہوں، ایسا شخص کہ جس نے نہ کبھی مدرسے کا منہ دیکھا اور نہ ہی کسی دینی مدرسے سے پراپر طور پر وہ پڑھ کر آیا، اور فتویٰ لگانے کی باری آئی، میری مراد عمر بے فیض قادری وہ بدبخت شخص ہے کہ جس اخبث الناس نے کچھ عرصہ قبل مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے ذرہ سرائی کرتے ہوئے، زبان درازی کرتے ہوئے یہ بکواسات کیا کہ معاذ اللہ وہ مشہور حدیث مبارکہ کہ جو عام و خاص جس سے واقف بھی ہیں اور اس کو جانتے بھی ہیں، ہر ایک بندے تک وہ حدیث پہنچی ہوئی بھی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے کندھوں پر چڑھ کر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بتوں کو توڑا تھا۔ تو یہ بدباطن کہتا ہے کہ وہ حدیث جو تھی وہ مولا علی نہیں تھے بلکہ معاذ اللہ وہ کوئی اور علی تھے، اور پھر کہنے لگا کہ ہم 40 سے زائد حوالے پیش کر سکتے ہیں۔ جب پورے ملک سے پوچھا گیا کہ حضرت ایک حوالہ پیش کر دیں تو ایک حوالہ یہ بدبخت نہ دے سکا، اور جب ایک حوالہ بھی نہ دے سکا میں عرض کر دوں کہ یہ ہے کون؟ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے برادر اکبر مولانا ابو بکر چشتی صاحب ہیں، جو ساری زندگی کربلا والوں کا لنگر کھاتے رہے، ساری زندگی کربلا والوں کی تقریریں کر کے، اور شاہ است حسین بادشاہ است حسین یہ پڑھ کر تو لوگوں سے داد لیتے رہے۔ اس کا دوسرا بھائی وہ بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی ساری زندگی یوں ہی کرتا رہا۔ ان کے والد محترم وہ بھی ساری زندگی یہ اشعار پڑھتے رہے، اور اس سے بڑھ کر میں اور کیا بتاؤں کہ یہ بدبخت اور یہ اب ناسبی ہو چکے ہیں، ناسبیت کی طرف یہ مائل ہو چکے ہیں۔ آئے دن جیسے گزشتہ سال اس بدبخت نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے کہا تھا، تو اس سال اس بدبخت نے کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید عکا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ شعر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے ہی نہیں۔ بدبخت میں تجھے چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ میں یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دیوان سے تجھے نکال کے دکھاؤں گا، اور جو تو معین الدین کا شانی کی بات کرتا ہے، اگر تجھ میں دم ہے تو رکھ ٹائم، جہاں تو چاہتا ہے وہاں ہم آ کر تجھے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اس دیوان سے نکال کر دکھائیں گے۔ جس کی تو بات کرتا ہے اس سے تو نکال کر دکھا۔ لیکن جیسے تیرے بڑے ناسبی وہ انگلینڈ کے اندر ہارے تھے، اسی طریقے سے شکست تجھے بھی ہوگی بدبخت۔ جیسے پہلے تو مولا علی کے حوالے سے حوالہ نہیں دے سکا،
اسی طریقے سے تو یہ حوالہ بھی نہیں دے سکے گا۔ اور اے پلید ذرا اتنا تو سوچ لے، جہاں اہل بیت اطہار کی بات ہو، جہاں نبی علیہ السلام کی آل کی بات ہو، وہیں تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تجھے ملا کہاں سے یہ سب کچھ؟ تو مدرسے میں گیا کبھی نہیں۔ اگر کسی مدرسے کی سند تیرے پاس ہے تو دکھا دے، لیکن نہیں دکھا سکے گا۔ یہ زمین آسماں اوپر نیچے ہو سکتے لیکن تو مدرسے کی سند نہیں دکھا سکتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں تجھے، مدرسے کی سند دکھائے کہاں؟ جب تو گیا ہوگا مدرسے میں تو سند دکھائے گا۔ مدرسے کی سند ہے نہیں، مدرسے میں پڑھا ہے نہیں، علم ہے نہیں، اور بیٹھا ہے شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین اس شعر کا فیصلہ کرنے۔ بدبخت اگر ایسا ہی ہے تو معاذ اللہ، پھر تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی جس کے ہم بھی چاہنے والے ہیں، تو بھی چاہنے والا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کے اشعار، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ بتا مجھے پھر اس کا ترجمہ کیا کرے گا؟ اس کو کہاں محمول کرے گا؟ اس کو کہاں لے کر جائے گا؟ اس کی تشریح کیا کرے گا؟ اگر تجھے ادھر تشریح نہیں سمجھ آتی تو علامہ اقبال نے بھی تو ایسے ہی کہا تھا، پھر علامہ اقبال پر کیا فتویٰ لگائے گا؟ اور یہی شعر میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں تیرے حوالے سے، یہی شعر حضرت جناب محترم شفیع کاڑوی صاحب ساری زندگی پڑھتے رہے، یہی شعر شبیر حسین شاہ صاحب افزابادی ساری زندگی پڑھتے رہے، اور یہی شعر قریب کے دور میں جس پر سارے اہل سنت متفق ہیں، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب پڑھتے رہے۔ تو میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے پلید اور بدبخت لعین، کیا خادم حسین رضوی شیعت کو پروموٹ کر رہا تھا؟ کیا وہ شیعوں کے شعر پڑھ رہا تھا؟ کیا وہ اہل تشیعوں کو پروموٹ کر رہا تھا اور ان کے اشعار پڑھ رہا تھا؟ اے لعنتی، تو ہر اس جگہ پہ بھونکتا ہے جہاں اہل بیت اطہار کی عزت کی بات ہو، جہاں ان کی عظمت کی بات ہو، اسی جگہ پر تجھے بھونکنا آتا ہے، حالانکہ تو نے جتنا کچھ سیکھا ہے یا جتنا کچھ پڑھا ہے تو یہ اہل بیت اطہار ہی کا وہ لنگر کھا کر تو یہاں تک پہنچا ہے۔ آج تو نے وہ بانگ کی بولنا شروع کر دی ہیں، اور ادھر ادھر سے تو نے طرح کی ایسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اور یاد رکھ اس شعر پر سب سے پہلے جو تیرے ہم نوا تھے وہ لوگ تھے جو کراچی کے اندر جن ناسبیوں نے اس کا انکار کیا تھا، اور انہی ناسبیوں کی کتابیں پڑھ کے بدبخت تو بھی آج بھونک رہا ہے۔ لیکن ہم تجھے چیلنج کر کے کہتے ہیں، یہ شعر ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کتاب سے تجھے اس دیوان سے ثابت کر کے دیں گے۔ اگر تیرے میں دم ہے تو ہمیں ثابت کر کے دے کہ یہ معین الدین کاشانی کا تھا، لیکن ایسا تو کبھی نہیں کرے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تیرے بڑے جو ہیں وہ بھی کسی اور جگہ پر کچھ ہار چکے ہیں، تو ایسا کرنے والا نہیں ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ یہ ایک ہی ناسبی نہیں، اس کے ساتھ کے کوئی اور بھی ہیں، جیسے وہ شمر اتاری، وہ بدبخت بھی ہے۔ اتاری تو ہے نہیں، چونکہ اتار کے اس قول و فعل پر تو چلتا نہیں ہے۔ ایک بدبخت وہ ہے اور ایک یہ بدبخت ہے، اور ایک جیسے میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ اسلام آباد کے دیہی علاقے میں ایک اور نئی قندیل بلوچ نکلی ہے جسے وسیم قادری کہتے ہیں۔ یہ بدبختوں کا ایک ٹولہ ہے پورا، یہ پورے بدبخت پوری آب و تاب کے ساتھ اپنا وہ ناسبیت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات ہو وہیں یہ ناسبیت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پلیتو یاد رکھو، اہل بیت کی شان کو اللہ نے بڑھایا ہے، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، انہیں پاک کر کے آپ جیسے خبیثوں کو اللہ نے اہل بیت اطہار سے دور کر دیا ہے۔ اور اللہ ویسے بھی فرماتا ہے کہ ہم مومنوں کو ان پلیتوں سے پاک کر دیں گے۔ تو یہ تمہارے جیسے پلیت ہی ہیں جو اب اہل سنت سے دور جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسوں کا بیڑا نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔